دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں، آپ کی ہر وہ جائز خواہش پوری ہو جس کی آپ کو چاہت ہے، اور آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور صحتیاب رہیں۔ دوستو، جنات اس روح ارض پر انسانوں کی تعداد سے بھی کئی زیادہ تعداد میں آباد ہیں۔ ہمارے ارد گرد موجود ویرانوں میں اس خوفناک مخلوق کے مسکن موجود ہیں۔ جب کبھی خوفناک اندھیری راتوں میں انسان کا سامنا اس ہیبت ناک مخلوق سے ہوتا ہے تو پھر ایسے وحشت ناک اور دل دہلا دینے والے واقعات پیش آتے ہیں، جیسا کہ ایک ہیبت ناک واقعہ ہم آج آپ لوگوں کو سنانے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں اصغر نے کراچی سے بھیجا ہے۔ اصغر، آپ کے ساتھ بیتا یہ خوفناک واقعہ ہمیں بھیجنے کے لیے ہم آپ کے بےحد مشکور ہیں۔ دوستو، مزید وقت ضائع کیے بغیر اصغر کے ساتھ بیتا یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہارر واقعہ ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم شعیب بھائی، میرا نام اصغر ہے۔ میں کراچی کے علاقے ناظم آباد کا رہائشی ہوں۔ مجھے اور میرے ایک دوست کو قدرتی خوبصورت جگہوں پر گھومنے کا بہت شوق ہے۔ ہمیں ایسی جگہوں کا عشق ہے جہاں ہم قدرت کے قریب سے قریب تر ہو سکیں۔ تو ہم نے ایک دن کراچی گیٹ اپ ٹاؤن میں موجود مول ندی گھومنے جانے کا پروگرام بنایا۔ یہ جگہ انسانی آبادی سے دور ایک الگ تھلگ قدرتی نظاروں سے مالا مال ایک انتہائی خوبصورت جگہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ گلگت یا ہنسا میں آ گئے ہیں۔ جب سے ہمیں اس پکنک پوائنٹ کا پتہ چلا تھا تو ہمارا دل وہاں جانے کے لیے بے چین ہو گیا تھا۔ ہم نے اس پکنک کے لیے سنڈے کا دن چوز کیا کیونکہ اس دن ہم دونوں ہی کی چھٹی ہوتی ہے۔ ہم صبح تقریباً 8 بجے اپنے گھر سے روانہ ہو گئے۔ ہماری کوشش تھی کہ ہم دن ہی میں مول ندی گھوم کر واپس آ جائیں، کیونکہ یہ ندی کافی ویران جگہ میں واقع ہے اور یہاں پہنچنے کے لیے کافی ویران راستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ سپر ہائی وے سے ہوتے ہوئے کافی ویران اور کچے پکے راستوں سے ہوتے ہوئے بالآخر 10 بجے ہم مول ندی پہنچ گئے۔ ہم دونوں بائک پر تھے اور اپنے ساتھ کھانے پکانے کا سامان بھی ساتھ ہی لائے تھے۔ ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم وہیں کھانا پکا کر کھائیں گے۔ ندی سے کافی پہلے ہی ہمیں بائک کو روکنا پڑا کیونکہ آگے بائک جانے کا راستہ نہیں تھا۔ آگے بہت پتھریلا راستہ تھا اور جھاڑیاں بھی بیچ میں بہت زیادہ لگی ہوئی تھیں۔ اب ہمیں پیدل سفر طے کرنا تھا۔ ہم نے اپنی بائک کو ایک درخت کے جھنڈ کے اندر چھپا کر کھڑا کر دیا اور ایک تناور درخت کے ساتھ چین ڈال کر لاک لگا دیا۔ یہاں پر ہمیں بائک چوری ہونے کا ویسے بھی اتنا خطرہ نہیں تھا کیونکہ یہاں تو دور دور تک کوئی آدم ذات نظر نہیں آ رہا تھا۔ خیر، ہم نے بائک کو وہیں کھڑا کیا اور تقریباً 5 سے 10 منٹ کا پیدل سفر طے کرنے کے بعد بالآخر ہم مول ندی پہنچ گئے۔ یہ جگہ واقعی میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ چاروں طرف ہرے بھرے اور گھنے درخت لگے ہوئے تھے اور ان درختوں کے درمیان مول ندی کا موتی کی طرح چمکتا صاف اور ٹھنڈا پانی بہہ رہا تھا۔ کوئی شور شرابہ نہیں تھا، ہر طرف بس سکون تھا۔ ہمیں تو یہ جگہ کوئی جنت کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ آج موسم بھی بہت اچھا تھا، بادلوں نے پورے آسمان کو ڈھک رکھا تھا۔ تھوڑی دیر ہم نے آرام کیا
اس کے بعد کافی دیر تک مول ندی کے خوبصورت پانی میں نہائے۔ اس کے بعد ہم دونوں نے کھانا وغیرہ پکایا۔ ہم دونوں کو بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا۔ کھانے وغیرہ کھا کر فارغ ہوتے ہوتے ہمیں تقریباً دوپہر کے 3 بج گئے تھے۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر ہم دونوں نے سوچا کہ تھوڑی دیر کیلولا کر لیتے ہیں۔ ہم چادر اور تکیہ وغیرہ بھی اپنے ساتھ ہی لائے تھے۔ ہم تھوڑی دیر آرام کی غرض سے لیٹ گئے کہ بس تھوڑا آرام کر لیں، پھر واپس گھر چلتے ہیں۔ ہم دونوں لیٹ کر آرام کرنے لگے۔ اس پرسکون اور خوبصورت ماحول میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ آرام کرتے کرتے نہ جانے کب ہم دونوں کی آنکھ لگ گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک عجیب سی خوفناک چیختی ہوئی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھا۔ میرے چاروں طرف اندھیرے اور سناٹے کا راج تھا۔ میں نے جلدی جلدی اپنے موبائل میں ٹائم دیکھا تو رات کے 10 بج گئے تھے۔ میں نے گھبرا کر جلدی جلدی اپنے دوست کو اٹھایا۔ یار، رات ہو گئی ہے، ہم نہ جانے کب سے سو رہے ہیں۔ میرا دوست بھی ہڑبڑا کر اٹھا۔ میں نے اس سے کہا، یار رات کے 10 بج گئے، جلدی اٹھو۔ ہم دونوں ہی کافی خوفزدہ ہو گئے تھے کیونکہ واپسی کے لیے ہمیں کافی ویران راستوں پر سفر کرنا تھا۔ ہم نے جلدی جلدی سارا سامان سمیٹا اور واپسی کے لیے چلنے ہی والے تھے کہ سامنے موجود درختوں میں ایک عجیب سی سرسراہٹ ہوئی۔ ہم دونوں کے دل دہل گئے۔ کیا کوئی جنگلی جانور ہے؟ میں نے اپنے دوست سے کہا۔ اس سے پہلے کہ میرا دوست کچھ جواب دیتا، ہمیں سامنے درختوں کے بیچ موجود اندھیرے میں زمین سے کافی اوپر 4 بہت بڑی بڑی اور خوفناک آنکھیں چمکتی ہوئی نظر آئیں۔ ہم دونوں کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے کیونکہ یہ آنکھیں زمین سے کافی اوپر اور کافی بڑی بڑی تھی۔ یہ کسی جانور کی آنکھیں نہیں ہو سکتی تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور جلدی جلدی اپنی بائک کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ ہمیں لگنے لگا کہ جیسے ہمارے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ میں نے فوراً پیچھے گھوم کر دیکھا لیکن ہمارے پیچھے کوئی موجود نہیں تھا۔ ہمارے رکتے ہی وہ ہمارے پیچھے چلنے کی آواز بھی بند ہو گئی تھی۔ جیسے ہی ہم دوبارہ آگے بڑھے وہ آواز پھر آنا شروع ہو گئی۔ ہم دونوں کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک عجیب سی سردی کی لہر دوڑ گئی۔ خوف کی وجہ سے ہمارا دل ہمارے حلق میں آ گیا تھا۔ چاروں طرف خوفناک اندھیرا، دور دور تک نہ کوئی آدم نہ کوئی آدم ذات، اور ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے چاروں طرف موجود خوفناک اور اندھیرے میں ڈوبے درختوں میں سے کئی آنکھیں ہمیں گھور رہی ہیں۔ ہمارے پیچھے سے مسلسل قدموں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ ہم نے اپنی رفتار تھوڑی اور تیز کر دی۔ ہمیں محسوس ہونے لگا کہ ہمارے آس پاس موجود گھنے درختوں کے اندھیرے میں کافی بڑے بڑے اور کالے ہیولے ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ ہمیں صاف نظر نہیں آ رہے تھے کیونکہ ہم اپنے موبائل کی ٹارچ کی روشنی میں چل رہے تھے۔ ہماری ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ ہم اپنے برابر والے درختوں میں لائٹ مار کر دیکھ سکیں، لیکن ہماری آنکھ کے سائٹ کے نظارے سے ہمیں وہ کالے کالے لمبے ہیولے درختوں کے خوفناک اندھیرے میں چلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ہمارا دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے سینے کا پنجرہ توڑ کر باہر نکل آئے گا۔
خدا خدا کر کے ہم اپنی بائک کے پاس پہنچے۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ہم نے جلدی جلدی لاک کھولا اور بائک کو باہر نکالا۔ ابھی ہم بائک پر بیٹھے بھی نہیں تھے کہ ہمارے برابر میں موجود اندھیرے میں ڈوبے خوفناک درختوں میں سے ایک بہت بڑا اور ہیبت ناک چہرہ نکلتا ہوا نظر آیا۔ چہرہ بہت زیادہ کالا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کسی عورت کا چہرہ ہے۔ لمبے لمبے کالے بال اور چمکتی ہوئی سفید آنکھیں، اور یہ چہرہ بس گردن تک تھا، باقی نیچے کا جسم موجود ہی نہیں تھا۔ ہم دونوں نے ایک زوردار چیخ ماری اور بائک کو اپنے ساتھ لے کر پیدل ہی بھاگنا شروع کر دیا۔ ہمارے اندر اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ ہم بائک کے اوپر بیٹھ کر بائک کو اسٹارٹ کر سکیں۔ ہم دیوانوں کی طرح بائک کو لے کر بھاگ رہے تھے۔ جب ہم بھاگتے بھاگتے کافی دور آ گئے تو ہم دونوں کا سانس کافی بری طرح پھول گیا تھا۔ مزید بھاگنے کی ہمارے اندر ہمت اب بالکل ختم ہو گئی تھی۔ میرا دوست زمین پر بیٹھ کر اپنا سانس بحال کرنے لگا۔ میں نے بھی بائک کھڑی کری اور زمین کے اوپر بیٹھ کر اپنا سانس بحال کرنے لگا۔ جیسے سجدے میں جاتے ہیں، میں ایسے زمین پر جھکا ہوا تھا۔ بھاگنے اور خوف کی وجہ سے میرے جسم میں جان بالکل ختم ہو گئی تھی کہ ایک دم سے میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں سمجھا کہ شاید یہ میرا دوست ہے۔ وہ اپنا سانس بحال کر کے میرے پاس آ گیا۔ جب میں نے اپنے کندھے کی طرف دیکھا تو کافی لمبی لمبی کالی 3 انگلیاں تھیں۔ میں نے خوف سے جلدی سے گھوم کر پیچھے دیکھا تو جو کالے ہیولے درخت میں چلتے ہوئے ہمیں محسوس ہو رہے تھے، وہ کافی بڑی تعداد میں بالکل میرے پاس کھڑے تھے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، ان کا قد تقریباً 15 یا 16 فٹ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے کالی چادر اوڑھ رکھی ہے۔ ان کا چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا۔ چہرے کی جگہ بس اندھیرا اور خوفناک اندھیرا نظر آ رہا تھا، اور ان کے ہاتھ اتنے زیادہ لمبے تھے کہ ٹخنوں تک آ رہے تھے۔ میں ان کی خوفناکیت کی تاب ہی نہیں لا سکا اور ایک فلک شگاف چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو دن نکل آیا تھا۔ جب میں نے اٹھنے کی کوشش کری تو مجھے محسوس ہوا کہ مجھے بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے۔ بڑی مشکل سے ہمت کر کے میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میرا دوست بھی بے ہوش پڑا ہے۔ اس کا رنگ کافی زیادہ پیلا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ دیکھے تو میرے ہاتھ بھی کافی زیادہ پیلے تھے۔ میں نے جا کر جلدی جلدی اپنے دوست کو اٹھایا تو میرا دوست بھی اٹھ گیا، لیکن اس کو بھی کافی زیادہ نکاہت محسوس ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے ہم نے بائک اسٹارٹ کری اور خدا خدا کر کے اپنے گھر پہنچے۔ جب ہم گھر پہنچے تو ہمارے گھر پر ایک کوہرام مچا ہوا تھا، کیونکہ جہاں ہم بے ہوش تھے وہاں پر موبائل کے سگنلز نہیں آ رہے تھے۔ اس وجہ سے کوئی ہم سے رابطہ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ ہم نے اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ گزرے سارے واقعات بتائے۔ ہماری حالت دیکھ کر ہمارے گھر والے ہمیں فوراً ہاسپٹل لے گئے۔ ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تو پتہ چلا کہ ہمارا خون کافی زیادہ کم ہو گیا ہے۔ شاید اس خوفناک مخلوق نے ہمارا خون پی لیا تھا، یا اس کے علاوہ کیا ہوا تھا ہمیں نہیں پتہ۔ کافی عرصے ہمارا روحانی اور ڈاکٹری علاج چلا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جان بچ گئی، ورنہ جتنا ہمارا خون کم تھا تو ڈاکٹروں کے مطابق ہم مر بھی سکتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم صحت یاب ہیں، لیکن اس واقعے کے بعد ہمیں ایسی جگہوں پر دوبارہ گھومنے جانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔
اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو ایسے ہی خوفناک واقعات پسند ہیں اور آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور برابر میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور کلک کر دیں تاکہ ہمارے سارے نئے اور سچے واقعات سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو اپنے فیملی ممبرز اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور دوستو، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہے اور آپ کو کیسے واقعات سننا پسند ہے، کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور دوستو، اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی جاننے والے یا ریلیٹو کے ساتھ ایسا ہی کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے تو اسے ہمارے ساتھ نیچے دیے گئے اس ای میل ایڈریس یا اس واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہاں، لیکن اس بات کا دھیان ضرور رکھیے گا کہ وہ واقعہ کسی اور چینل پر نہ سنایا گیا ہو۔ ہم آپ کا واقعہ اپنے اس چینل پر ضرور شائع کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔